بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7th کلاس، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ غزوہ تبوک کے بارے میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن بس اس کا تھوڑا سا اوور ویو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کے پہلی چیز یہ کہ جو آپ لوگوں نے کویسچن آنسرز کر لیے ہیں ان کو ریٹن فارم میں آپ نے سبمٹ کروانا ہے۔ کائنڈلی وہ کام آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں اور سبمٹ کرواتے جائیں تاکہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ بھی ویسٹ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جی جو کویسچن نمبر 1 آپ لوگوں کا شارٹ کویسچنز اور آبجیکٹیو اور اس چیپٹر کی جو لرننگ ہے وہ جتنی بھی ہوئی ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر نہیں آئی ہے تو ایک دفعہ میں آپ کو پھر بتا دیتی ہوں، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ آپ بے شک پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غزوہ تبوک، ٹھیک ہے۔ پہلے تو بات ہو جائے کہ غزوہ ہوتا کیا۔ غزوہ ایسی جنگ ہوتی ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود اس میں شرکت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تبوک ایک بستی کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے۔ غزوہ تبوک ہوئی کب ہے؟ ہمارے پاس 9 ہجری کو غزوہ تبوک کا سلسلہ پیش آیا تھا، ٹھیک ہے۔ فتح مکہ کے بعد تھوڑی سی میں آپ کو لرننگز بتا دیتی ہوں اس کے اندر سے کہ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کا رعب دبدبہ جو ہے پورے ارض پہ بیٹھ چکا تھا۔ سب لوگوں نے مسلمانوں کو ایک بڑی طاقت مان لیا تھا۔ کیوں مان لیا تھا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ طاقتور ہوتے ہو اور آپ صحیح راستے پر جاتے ہو، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا راستہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو بخوبی ملتی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ جو ہے سب جگہ پر غالب بھی آ جاتے ہو، اور حکمرانی کرنے کا آپ کے پاس ایک جو ہے سٹینڈ ہوتا ہے وہ بھی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پہلے تو یہ بات ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے جو افواہ پھیلائی گئی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے جو کفار لوگ ہیں وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک افواہ پھیلائی گئی، لیکن اس کے لیے بھی تیاری مسلمانوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق تیاری کر لی تھی۔ اچھا جی، اس بات یہ ہے کہ لڑائی کرنے کے لیے آدمی کون شامل ہوتا تھا؟ روم کا بادشاہ تھا ہرقل، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنی ہے۔ اس نے اپنے ساتھ 40,000 کا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں کے لیے اس نے بھیج دیا کہ بھئی میں نے ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ لیکن جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی تو انہوں نے بھی کیا کہا کہ اپنے ساتھ جتنی چیزیں ہیں، جتنا سامان ہے، مال و اسباب ہے یا نہیں ہے، مسلمانوں کا بس جوش اور ان کا ایمان جو سچا تھا اس کے ساتھ انہوں نے اپنی تیاری شروع کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار اور 200 اوقیہ چاندی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے علاوہ جو لوگ نہیں کچھ دے سکتے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے کہا کہ ہم آپ کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں، ہمارے پاس کچھ اور نہیں ہے، تو آپ ہمیں فی سبیل اللہ ہی لے جائیں کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ جو ہے جنگ میں شرکت کر سکیں، جہاد میں شرکت کر سکیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو منع کر دیا اور ان لوگوں کو واپس اسی جگہ پر مدینے میں رہنے کے لیے کہا کہ آپ یہاں پر رہ کر باقی چیزوں کی حفاظت کریں، جنگ کا کام ہم لوگ دیکھ لیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد جی بات آ جاتی ہے کہ اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگوں کا خلوص، ان کی محبت جو ہے بتائی گئی ہے، وہ بھی ہمارے پاس ان کو نظر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ 9 ہجری میں ہوئی تھی اور مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی۔ جو کفار کی تعداد تھی وہ ہمارے پاس کتنی ہے؟ 40,000، اور مسلمانوں کی 30,000 کے ساتھ جو ہے وہ لوگ شام کی طرف روانہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور تبوک کے مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 دن تک وہاں پر قیام کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے پاس ایک تو نہ کھانے پینے کے لیے کچھ تھا، نہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز، نہ ان کے پاس سواری، نہ ان کے پاس ہتھیار، نہ کھانے پینے کی چیز، اور نہ ان کے پاس کوئی رقم جس وجہ سے وہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں، اپنے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر سکیں۔ شدید گرمی اس وقت جو ہے کھجور کی فصل بھی تیار ہوئی تھی، اس کے ضائع ہونے کا بھی خطرہ تھا۔ اور آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ جب وہ لوگ ان کو کھانے کے لیے چیزیں کیا ہوتی تھیں کہ دو لوگوں کے پاس ایک کھجور ہوا کرتی تھی جو وہ لوگ کھایا کرتے تھے۔
اس طرح کا ان کے حالات تھے. اتنی قحط سالی تھی, نہ کھانے کے لیے کچھ, نہ پینے کے لیے کچھ, نہ کسی کو دینے کے لیے کچھ کہ اگر ہمارے پاس کچھ ہو تو ہم کسی کی مدد کر سکیں, اس طرح کا بھی کچھ نہیں. لیکن صرف کیا تھی, ایک ایمان کا جذبہ تھا, اور دوسری چیز ان کے پاس کیا تھی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین تھا کہ وہ ہماری مدد ضرور کرے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو سواریاں بھی تھیں وہ بھی اس قدر کم تھیں کہ 18 لوگ ایک اونٹ کے اوپر سواری کر رہے تھے, اور جو باقی رہ گئے تھے وہ ساروں نے پیدل چل کے اپنا گزارا کیا. 805 کلومیٹر کا فاصلہ انہوں نے طے کیا. بہت انتہائی صبر, استقامت, صبر, حوصلے, جوانمردی سے یہ کام طے کیا. اس قدر مشکلات, پریشانیوں کی وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے, جیش الاسرہ, یعنی جیش کا مطلب ہوتا ہے گروہ, ٹھیک ہے, اور اسرہ کا مطلب ہے مشکل والا. یہ سارے غزوات میں سب سے زیادہ مشکل والا غزوہ تھا, جس کے اندر 18 آدمیوں نے ایک اونٹ پہ سفر کیا, 2 آدمیوں نے ایک کھجور سے گزارا کیا, پانی نہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں, سامان کوئی نہیں, جو کچھ تھا وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں پیش کر دیا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ سخت گرمی, قحط سالی, چلنے میں مسئلہ. اس وقت تو یہ بھی نہیں تھا کہ اب آج کل تو گاڑیاں ہیں, سائیکل ہے, بائک ہے, کسی کے اوپر بھی ہم لوگ جا کر سفر کر سکتے ہیں, ہم لوگ بیٹھ کر جا سکتے ہیں, آرام سے جا سکتے ہیں, سکون سے جاتے ہیں. لیکن اس وقت کا دور ایسا تھا کہ وہاں پر چلنے کے بعد ہی ہوتا تھا, اور جانور کو لے کر چلنا, اس کا خیال رکھنا, وہ بھی ایک بڑا ایک ذمہ داری والا کام ہوتا ہے جو اس وقت ان لوگوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے. اس میں بھی جب ہوتا تھا کہ زیادہ بھوک لگتی تھی اور کسی کا گزارا نہیں ہوتا تھا تو اس کے لیے ایک اونٹ کو ذبح کیا جاتا تھا. پانی پینے کے لیے جو اونٹ کے اندر کی سٹوریج ہوتی ہے تو وہ اس پانی کو بھی استعمال کیا جاتا تھا. خالی روکھے پتے بھی کھائے جاتے تھے. اس طرح کا اتنا برا حال تھا کہ ہم لوگ اگر امیجن کریں تو ہم لوگ نہیں سوچ سکتے کہ کس قدر انہوں نے مشکلات کو فیس کیا. ہم لوگوں سے تو تھوڑی دیر کا نہیں ہوتا, لیکن انہوں نے کس قدر مشکلات کا سامنا کیا, یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے. اچھا جی, آگے دیکھیں. سب سے پہلی چیز یہ ہوئی تھی کہ رومی فوج جو تھی, جو ہرقل تھا روم کا بادشاہ, اس نے کیا کیا, جب مسلمانوں کی ساری ہمت دیکھا, حوصلہ دیکھا, ان کا ایک رعب ان کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے آہستہ آہستہ کر کے کیا کیا, اس جنگ کا ارادہ کینسل کر دیا. کہ وہ مسلمان تو بہت زیادہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل رکھتے ہیں, تو جو ہے اس نے وہ کینسل کر دیا. اور اس کے بعد اس کے نتیجے دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے, رومیوں اور شامیوں کے حوصلے پست ہو گئے. گرد و نواح کی عیسائی آبادیوں پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ بڑھ گیا. بہت سے سرحدی قبائل نے جزیہ دے کر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی. جزیہ یعنی اس کے رقم دے کر. اسلامی سلطنت کی سرحدیں مزید پھیل گئیں. کئی قبائل اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر کے مسلمان ہو گئے, کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ جو ہے انہوں نے پھر اسلام کو قبول کیا اخلاق کے ساتھ, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ کر. ٹھیک ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت و فرما برداری کرتے تھے. مال و دولت پر ایک آواز میں حاضر ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس سبق کے بارے میں اب آپ کے پاس کیا اس میں سے آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کے دل کا تقویٰ اور نیتوں کو دیکھتا ہے, اور خالص نیت ہونے کی وجہ سے کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بات ہمارے لیے بھی ہے, اور یہ بات شروع سے ہی آتی آ رہی ہے کہ ہمارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے اعمال دیکھے جاتے ہیں, دنیا والے ہمارے اعمال دیکھتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہماری کیا دیکھتا ہے, نیت دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب ہم اعمال کو سپورٹ کرتے ہیں یا ہم اپنی نیت کو دیکھتے ہیں. کیونکہ یہ والی چیزیں جب اعمال ہم لوگوں کے دیکھے جائیں گے دنیا کے اندر, یہ دنیا کا کام ہے, جب ہم یہ کام کریں گے تو اس کے بعد ہمیں دنیا میں تو واہواہی مل جاتی ہے, لیکن آخرت میں تو کیا ہوتا ہے, آخرت میں ہمیں بالکل رزلٹ اس کا 0 ملتا ہے. دنیا میں کیا ہوتا ہے, نیتوں کا تو نہیں انسان جانتا ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ جب جانتا ہے اس نیت کو تو اس کا ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ثواب بھی دیتا ہے, اور اس کا ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت دونوں میں ہم لوگوں کو اس کا اجر بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک اور چیز تھی غزوہ تبوک کے اندر, ایک تو مشکل کا وقت تھا, 9 ہجری کو ہوا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ قیام کتنا کیا, تبوک کے مقام پر 10 دن قیام کیا تھا. ٹھیک ہے. 10 دن قیام کیا. مسلمانوں کی کتنی وہ تھی, 30,000 تھی. ٹھیک ہے. اور یہ مسلمان تھے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 40,000
40,000 کون تھے؟ روم کے لشکر جو جنگ کے لیے آنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بدولت کیا ہوا، یہ جنگ ناکام ہوئی یا یہ جنگ ہوئی ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو، وہ پوچھ لیجیے گا. اور اپنا کام آپ کائنڈلی سبمٹ کرواتے رہیں. آپ لوگوں کے جتنا بھی ہو چکا ہے، شارٹ کوسچنز آپ کے سارے ہو چکے ہیں. تب جو آپ کا لانگ کوسچن ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ جلدی بتا دیے جائیں گے. اس کے علاوہ آپ اپنے چیپٹر کی ریڈنگ اور انڈرسٹینڈنگ لازمی کریں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تاکہ آپ کو بھی پتہ ہو کہ ہمارے لیے یہ ٹاپکس پڑھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اپنا کام کائنڈلی سبمٹ کرواتے جائیے گا، اور ساتھ ساتھ کام کرتے جائیں، یاد کرتے جائیں اور لکھتے جائیں. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.